آج ہم کریں گے صبح اٹھنے کی سنت۔ الحمدللہ ہم سب اللہ کا شکر ہے صبح اٹھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نیا دن، ایک اور نیا موقع دیا کہ ہم پلٹ جائیں اپنے رب کی طرف۔ تو صبح اٹھنے کی سنت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو پھر پہلے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو صاف کرتے تھے، پورا کلین کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ میڈیکل سائنس اب یہ کہہ رہی ہے کہ ایک دم جب سو کے اٹھیں تو ایک دم کھڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ بلڈ پریشر ایک دم لو ہو جاتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لیں۔ اور آپ دیکھیں 1400 سال پہلے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ جب اٹھیں تو ایک دم سے کھڑے نہ ہوں، تو بیٹھیں، اپنے ہاتھ سے اپنا منہ صاف کریں، اور پھر صبح اٹھنے کی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی۔ اور بعض لوگوں کو ماشاء اللہ ہمیں کہ پاکستانیوں کو تو عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی کلمہ پڑھے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ کلمے سے اپنا دن کا شروع کریں کہ اللہ ایک ہے، پر یہ دعا سنت سے ثابت ہے تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پھر کیا کہتے تھے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسواک اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور اس سے اپنے منہ کو صاف کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس اگر ہم بستر کے پاس نہیں رکھتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پھر اٹھ کے سب سے پہلے واش روم جائیں، اور پھر اپنا وہ کر کے واش روم کر پھر منہ اس میں مسواک کریں، کلی کریں اور اچھی طرح وضو کریں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب صبح اٹھو تو کیا کرو کہ وضو کرو اور اس کے بعد ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالو اور اس کو اچھی طرح صاف باہر کی طرف جھٹکو، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ رات میں جو ناک کا آگے کا حصہ ہوتا ہے اس میں رہتا ہے، اس میں قیام کرتا ہے، تو صبح اٹھتے ہی اس کو باہر نکالو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے پیاری بہنوں، واش روم جانا ہے، واش روم سے ہمارے یورین وغیرہ پاس کر کے ہمیں وضو کرنا ہے، اور وضو میں اس طرح کرنا ہے کہ جب ناک میں پانی ڈالیں تو اچھی طرح آگے کے حصے کو 3 دفعہ جھٹکیں تاکہ شیطان اس میں سے نکل جائے۔ اور پوری کوشش کریں کہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ وضو کو جیسے ہم نے پڑھا تھا پہلے بڑا اچھا اہتمام سے کریں اور کلی بھی کریں، پر کیونکہ اگر روزے کی حالت میں آپ کر رہے ہیں تو احتیاط رکھیے گا کہ پانی حلق کے نیچے نہ چلا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اب یہ سنت خود بھی اپنائیں گے اور اپنے پیاروں کو بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔